میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی تو اپنی رفتار سے چلتی رہتی ہے، لیکن ہمارا دل وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آج ہم بالکل اسی احساس پر بات کرنے والے ہیں، دل کی غفلت، اور یہ کہ اس سے جگایا کیسے جا سکتا ہے۔ چلیے، غفلت دل کیسے دور ہو نامی ایک تحریر کی روشنی میں اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بس سب کچھ آٹو پائلٹ پر چل رہا ہو، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، دماغ کہیں اور دوڑ رہا ہے؟ یہ جو ایک روحانی کشمکش کی کیفیت ہے نا، بس آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کیا کیا جانیں گے۔ اسے ہم 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ غفلت اصل میں ہے کیا، پھر اس سے نکلنے کا راستہ یعنی بیداری کا راستہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس بیداری کے خوبصورت پھل کیا ہوتے ہیں، اور آخر میں یہ کہ اس احساس کو، اس حالت کو ہمیشہ قائم کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا قدم، آخر یہ غفلت ہے کیا چیز اور یہ دل پر کیسے اثر کرتی ہے؟ تو غفلت، اس کا سیدھا سا مطلب ہے بے خبری۔ یہ دل کی وہ حالت ہے جب انسان اپنی اصل حقیقت، اپنی زندگی کا مقصد، سب کچھ بھول بیٹھتا ہے، بالکل ایک گہری روحانی نیند کی طرح، جس میں ہمارا دل حقیقت سے کہہ لیں کہ پردے میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس حالت کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ کیسے پہچانیں؟ جیسے دنیا کے معاملات میں حد سے زیادہ مشغول ہو جانا، اتنا کہ اصل مقصد ہی بھول جائے۔ پھر سچے دل سے یاد کرنے میں کمی آ جاتی ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا جو خود غافل ہوں۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک اندرونی خالی پن اور روحانی طور پر ایک کمزوری کا احساس۔ اور اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال دی جاتی ہے۔ سوچئے، ایک ایسا آئینہ جس پر دھول جمی ہو، وہ روشنی کو کیسے منعکس کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے نا؟ بالکل اسی طرح غفلت سے ڈھکا ہوا دل، اس تک روحانی روشنی اور بصیرت پہنچ ہی نہیں پاتی، وہ محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مرض کو تو سمجھ لیا، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا علاج بھی موجود ہے۔ تو اب ہم اسی راستے کی طرف چلتے ہیں، بیداری کے راستے کی طرف۔ تو اس دل کے آئینے کو صاف کرنے کے لیے 4 قدم بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے شعوری ذکر، یعنی ہوش کے ساتھ یاد کرنا۔ دوسرا، اپنا جائزہ لینا، خود احتسابی۔ تیسرا قدم، نیک اور بیدار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم، خلوص دل سے دعا کرنا۔ یہ چاروں چیزیں مل کر دل کو کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کر دیتی ہیں۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ ایک بیدار دل کیا محسوس کرتا ہے؟ اس کی دنیا کیسی نظر آتی ہے؟ ذرا اس فرق کو دیکھیے۔ ایک غافل دل ہمیشہ بکھرا ہوا اور بے چین، جبکہ ایک بیدار دل مرکوز اور پرسکون ہوتا ہے۔ ایک طرف روحانی خالی پن ہے تو دوسری طرف ایک تعلق، ایک اطمینان۔ ایک دل سخت اور بند ہے، دوسرا نرم اور ہر چیز میں حکمت ڈھونڈنے والا۔ یہ صرف ایک چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں، یہ تو ایک بالکل نئی زندگی ہے۔ اور اس بیداری کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک عجیب سا گہرا اندرونی سکون، جسے سکینہ کہا گیا ہے۔ پھر مقصد بالکل واضح ہو جاتا ہے، خالق سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، شکر اور صبر جیسی خوبیاں خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں، اور سچ پوچھئے تو انسان کو پہلی بار اصل میں زندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے سفر کے آخری لیکن شاید سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، دل کو بیدار کرنا کوئی منزل نہیں ہے، یہ تو بس ایک خوبصورت اور مسلسل سفر کی شروعات ہے۔ اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے روزانہ کوشش کرنی پڑتی ہے نا، بالکل اسی طرح ہمارے دل کو بھی روزانہ توجہ چاہیے، اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی بھر کی ایک عادت بنانے والی بات ہے۔ اور اس سفر کی سب سے اچھی بات پتہ کیا ہے؟ کہ یہ مشکل نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے کاموں کی ضرورت نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹی لیکن مسلسل یعنی کنسسٹنٹ قدموں کی ضرورت ہے۔ روزانہ کی ایک معمولی سی کوشش بھی اگر وہ ہمیشہ کی جائے تو وہ پہاڑ ہلا سکتی ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ سفر تو یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اصل سفر ابھی یہیں سے شروع ہو۔ خود سے یہ سوال ضرور کیجیے گا،
وہ کون سا ایک چھوٹا سا مستقل قدم ہے جو آج بیداری کی طرف اٹھایا جا سکتا ہے؟ شاید اس سوال پر غور کرنا ہی پہلا قدم ہے۔